Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the previous videos, we have discussed two Muslim political philosophers. The one is Al-Farabi and the other is Al-Mawardi. And now we are going to discuss Al-Ghazali, or who is also called Imam Ghazali. Thank you to all of you who have shown a positive feedback and who supported the previous videos of political science. We really appreciate it. And please subscribe the channel if you haven't subscribed yet so that you get notified for any upcoming video. امام غزالی کو الغزالی بھی کہا جاتا ہے اور ان کا اصل نام تھا ابو حامد الغزالی. یہ پیدا ہوئے 1058 سینچری میں اور 55 لونر ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی. لیکن اس کم عرصے میں جو الغزالی نے کام کیے اور جو ان کو شہرت حاصل ہوئی وہ بہت ہی کم لوگوں کو اس عرصے میں مل پاتی ہے. جتنے کم ٹائم میں جتنی کم ان کی لائف تھی اس میں انہوں نے جس طرح کے کام کیے وہ ہی از ریگارڈڈ ایز مجدد اور ریوائیور. اس کے علاوہ ایک بہت ہی عجیب لیکن ضروری بات یہ ہے کہ الغزالی فلسفی کو نہیں مانتے تھے. He is a philosopher who didn't believe in philosophy. الغزالی کو کہا جاتا ہے he was the torch bearer of rationalistic Muslim Renaissance, اور وہ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ interdependence is the nature of man. اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آئیڈیا آف اسٹیٹ کو اور آئیڈیل رولر کس طرح کا ہونا چاہیے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. ان کا جو دور تھا اٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ ان دا ہسٹری آف ویسٹ ایشیا. اور اس وقت جیسے کہ ہم اس سے پہلے المواردی کے انٹروڈکشن میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح مسلم ورلڈ ڈیوائیڈڈ تھا. ایک طرف سلجوق سے، ایک طرف فاطمید کیلیفیٹ تھی، ایک طرف امیدز. تو 2-3 کیلیفیٹس ایک ہی ٹائم میں تھیں اور مسلمز ڈیوائیڈڈ تھے. اس دور میں خلیفہ صرف ایک پپٹ بن کر رہ گیا تھا. کیلیفیٹ بیکیم اے نوشن، اور پاور جو تھی وہ کچھ دوسری طاقتوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی. اس میں سے یہ جو 2-3 باتیں ہیں that he was a reviver, torch bearer of rationalistic Muslim Renaissance, interdependence is the nature of man، یہ والی 3-4 باتیں آپ اپنے پاس جو شارٹ نوٹس بنائیں اس میں الگ سے ٹاپ پہ نوٹ کر لیں. اس سے یہ ہوگا that when you are going to revise it in exam تو آپ کو ان 3 باتوں سے ہی یاد آ جائے گا کہ الغزالی کے مین ورکس کیا ہیں یا الغزالی کی تھیوری میں جو ضروری باتیں ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو آگے کس طرح سے لکھنا ہے. بیکاز ایگزام میں آپ کے پاس اگر اتنا ٹائم نہیں ہو کہ آپ پورے فلسفر کو ریوائز کریں تو آپ کے پاس یہ کی پوائنٹس ضرور ہونے چاہیے جن کو آپ ریوائز کر کے آپ کو یاد آ جائے کہ اس فلسفر کی تھیوری کیا تھی اور اس میں آگے کیا کانسیپٹ ہے یہ ہم چل کے دیکھتے ہیں. اب ہم نظر ڈالیں گے الغزالی کے پولیٹیکل ورکس پر. الغزالی نے یوں تو بہت ایریاز میں کام کیا لیکن یہاں پہ چند ایک ان کی مشہور کتابوں کا ذکر ہے. اس میں سے ایک اہم رینیسنس آف سائنسز ہے. اس کے علاوہ ماڈریشن ان بلیف، یہ ان کی چند کتابیں ہیں. اس طرح کے کویسچنز ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں. ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس 4 آپشنز ہوں کہ ان میں سے کون سی بک ہے جو الغزالی کی ہے. اس لیے اگر آپ ایگزام میں ان پولیٹیکل ورکس کو فلسفر کے ساتھ نہ بھی لکھیں تو اتنا ضروری نہیں ہے، بٹ فرام دا پوائنٹ آف ویو اور آف ایم سی کیوز یہ کرنا ضروری ہے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ الغزالی کے اہم کام کون سے تھے، کون سی اہم کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے وقت میں کنٹمپرری تھاٹس کیا چل رہی تھیں یورپ میں. End of 11th and beginning of 12th century of Christian era, and there was a conflict between the Pope and the Emperor. Pope اور Emperor کے درمیان conflict کیا تھا؟ ذرا امیجن کیجئے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہوں جہاں پہ لاز کوئی کنگ یا کوئین بناتا ہو.
اور اس کے پاس اتنی پاور ہو کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ ہی وانٹس، جو وہ چاہے کرے، جس طرح کا چاہے قانون بنائے. اگر وہ جنگ کے لیے جانا چاہے تو اپنی آرمی کو کہے اور جنگ کے لیے نکل پڑے، اور اس مقصد کے لیے وہ ٹیکسز کو بڑھا دے. اگر کوئی اس کو پسند نہ ہو یا پریشان کرے تو اس کو قتل کر سکتا ہو. اس کے ملک میں رہنے والا ہر شخص، ہر سٹیزن، اس کے لیے ضروری ہو کہ جو بھی کنگ کہے وہ مانے، بیکاز ہی ہیز پاور اوور دیم آل. کنگ جس کے پاس ساری کی ساری پاور ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاور کرپٹس، اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. 500 سے 1000 سال قبل مڈل ایجز میں یورپ میں زندگی کچھ ایسی ہی تھی. کچھ لیڈرز کے پاس کاؤنسل ہوتی تھی جس میں کچھ وائز مین ہوتے تھے who help to make decision، اور دوسروں کے پاس یہ کاؤنسل بھی نہیں ہوتی تھی. دونوں صورتوں میں ہی they could all do as they pleased. پھر پوپ کے پاس کیا پاورز تھیں؟ پوپ واز even powerful than a king or queen. The leader of Roman Catholic Church مڈل ایجز میں زیادہ تر یورپین کرسچنز کیتھولک تھے، اور ان کا جو لیڈر تھا، جو کہ رومن کیتھولک چرچ کا لیڈر تھا، جو پوپ کہلاتا تھا. تو پوپ کی اتھارٹی بہت وسیع تھی. ہی ہیڈ پاورز اوور اے لاٹ آف پیپل، ایون اس کی پاور کنگز اور کوئنز کے بھی اوپر ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ کنگ یا کوئن اگر کوئی لا بنائے گا تو وہ اپنے ملک کے لیے بنائے گا، لیکن اگر پوپ کوئی لا بنائے گا، اگر پوپ کوئی ڈیسیژن لے گا تو اس کا اثر ایک ملک سے زیادہ کے ایریا کے لوگوں پر ہوگا. اور اگر کسی نے اس کو اوبے نہ کیا then he had authority to punish them. اور وہ پنشمنٹ کیا تھی کہ وہ ان کو excommunicate کر دیتا تھا، یعنی he could exclude them from church. If someone doesn't obey him, he could excommunicate or he could exclude them from church. اگر کوئی بادشاہ پوپ کی بات نہ مانے تو پوپ اس بادشاہ کو اور اس کے پورے ملک کے چرچز کو تالے لگوا سکتا ہے، اور یہ چرچ اس وقت تک بند رہتے جب تک پوپ کا اگلا آرڈر نہ آ جائے کہ ان کو اوپن کیا جائے. سو ان دا مڈل ایجز ریلیجن واز این امپورٹنٹ پارٹ آف لائف. اور لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ if at the time of their death they are not blessed with the church, their destiny would be hell. اگر چرچ نے ان کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیا یا چرچ ان کے فیور میں نہ ہوا اور ان کی موت ہو گئی تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور پھر وہاں ان کو فار ایور کے لیے پین میں رہنا ہوگا. اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سفر کرے. اور اسی لیے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چرچ سے ایکسکمیونیکیٹ یا ایکسکلوڈ نہیں ہونا چاہتا تھا. ہر کوئی چرچ سے جڑا رہنا چاہتا تھا، اور چرچ سے جڑا رہنے چاہنے کے لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پوپ کو مانے، جو بھی پوپ کہے اس کو اوبے کرے. اگر اس کو چرچ سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا تو اس کی پرے کرنے کی اور گناہوں کی معافی مانگنے کی، ٹو سیک ریپینٹنس آف سینس، یہ اپرچونٹی ختم ہو جائے گی، اور اس سے یعنی کہ جنت میں جانے کی اپرچونٹی چھن جائے گی. اب پوپ کے پاس بظاہر کوئی آرمی تو موجود نہیں تھی، لیکن جو پنشمنٹ وہ دیتا تھا وہ زیادہ اسکیری تھی، کیونکہ اٹ could last forever. پوپ کا یہ ماننا تھا کہ اس کا کنٹرول الٹیمیٹلی سب پر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی سیدھا گاڈ سے میسج لے رہا ہے تو اس کے ساتھ کسی کو بھی آرگیو نہیں کرنا چاہیے. لیکن کنگز کو یہ بات پسند نہیں تھی. ان کو اس بات پر آبجیکشن ہوتا تھا کہ یہ ان کے کنگڈم میں انٹرفیئرنس ہے. اور اس طرح سے کیا ہوتا تھا، there was a continuous conflict between pope and king, between church and king.
دونوں کے پاس اتھارٹی یا پاور تھی اور دونوں اپنی اس اتھارٹی یا پاور کو الٹیمیٹ کرنا چاہتے تھے یا سب سے زیادہ سپیریئر کرنا چاہتے تھے. And at al-Ghazali's time, there was no political thought dominating in Europe. ایک continuous struggle تھی پاور کی چرچ اور ایمپرر کے درمیان، یعنی کہ پوپ اور کنگ کے درمیان، اور اس وقت کوئی پراپر پولیٹیکل تھاٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی یورپ میں. Now we are moving towards Al-Ghazali's philosophical argument. جو سب سے اہم بات ہمیں الغزالی کے فلسفے میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے سے پہلے جو ایون مسلم فلاسفرز گزر چکے تھے ان کے اوپر بھی تنقید کی. اور جیسے کہ الفارابی تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تقلید کی ہے کچھ ویسٹرن فلاسفرز کی. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الفارابی پلیٹو سے بہت انفلوئنسڈ نظر آتے تھے یا ان سے انسپائرڈ نظر آتے تھے. تو الغزالی کے مطابق کوئی بھی فلاسفر جو ہے اس کو ویسٹرن فلسفے سے انفلوئنس اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ دین سے دور ہے. ہاں لیکن اگر کسی ویسٹرن فلاسفر کے فلسفے میں کوئی ایسی بات ہے جو ریلیجن سے لی گئی ہے تو اس کو صحیح مانا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الغزالی نے پرسنل ہیومن ایکسپیرئنس کو پریفر کیا صرف انٹلیکچوئل پرسیپشن سے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ انسان کی عقل سے زیادہ، یعنی کہ صرف آپ بغیر کسی ایکسپیرئنس کے صرف اپنے تھاٹ کی بنا پر نہیں کچھ کر سکتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل منبع جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. جو ہمیں تعلیمات ہیں جو وہ صرف عقل سے نہیں، وہ ہمیں قرآن سے ملتی ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف فلسفے کی نہیں ضرورت ہمیں پرسنل ہیومن ایکسپیرئنس کی بھی ضرورت ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہیومن ایکسپیرئنس ہم وہ مثالیں لے سکتے ہیں جو ماضی میں گزر چکی ہیں لیکن ہم صرف کچھ امیجن کر کے اس کی بنا پر کوئی چیز پروف نہیں کر سکتے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم کسی بھی سچویشن کے بارے میں بہت کچھ سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے تو آپ یہ کریں گے یا وزیر اعظم کو یہ کرنا چاہیے. لیکن جب آپ خود اصل میں اس سچویشن میں ہوں گے، اس سیٹ پر ہوں گے، تب آپ وہاں کیسے پرفارم کرتے ہیں، اصل چیز وہ ہے. یعنی کہ اگر آپ امتحان کی تیاری جو کہ لکھ کے دینا ہے خالی زبانی کرتے جائیں اور آپ کو لکھنا آتا ہی نہ ہو تو آپ کے لیے وہ ایک انٹلیکچوئل پرسیپشن ہوگی کہ آپ نے اس کی زبانی تیاری کر لی ہے لیکن لکھنے کی پریکٹس نہیں کی تو آپ کے پاس میٹیریل ایکسپیرئنس نہیں آیا. سو پرسنل ہیومن ایکسپیرئنس کو انہوں نے پریفر کیا. جیسے کہتے ہیں کہ کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں. تجربے سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ جب کوئی شخص کسی چیز کے تجربے سے گزر جاتا ہے اور پھر وہ اس جیسے حالات میں یا اس سے ملتے جلتے حالات میں یا اس سے بیٹر یا بدتر حالات میں پرفارم زیادہ بہتر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے امتحان سے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ اسٹوڈنٹ کو اس تجربے سے گزارا جائے جو امتحان میں بیٹھ کے اس نے کرنا ہے، تاکہ اس کو پہلے سے وہ ایکسپیرئنس ہو جائے. اسی لیے الغزالی نے کہا کہ پرسنل ہیومن ایکسپیرئنس سپیریئر ہے انٹلیکچوئل پرسیپشن سے. جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ الغزالی واز اگینسٹ فلسفی، سو ہی پریفرڈ پرسنل ہیومن ایکسپیرئنس. پھر مٹیریلزم کا منبع اسپرچول ہے. ان کے مطابق
انہوں نے کہا کہ میٹیریلزم کو اخذ کیا گیا ہے اسپرچولزم سے، اور روحانیت کے تناظر میں انہوں نے میٹیریلزم کی درجہ بندی کی. درجہ بندی کسی بھی سینس میں ہو سکتی ہے، اور انہوں نے میٹیریلزم کی درجہ بندی کی اسپرچول ایلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے. ہم اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ الغزالی کے مطابق انسان کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے وہ قرآن بتا رہا ہے، اور قرآن کیا بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے جنت حاصل کرنی ہے، اور آپ نے کس طرح اس دنیا میں اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا ہے. الغزالی کو مجدد یا ریوائور بھی کہا جاتا ہے. ہی واز اے اسکیپٹک اینڈ ہی واز اگینسٹ اپیرنس آف سیمی ہیلینسٹک آئیڈیاز. اسکیپٹک کیا ہے اور سیمی ہیلینسٹک آئیڈیاز کیا ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. گریک فلسفی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: پری سکریٹک فلسفی، سکریٹک فلسفی اور پوسٹ سکریٹک یا ہیلینسٹک فلسفی. ہیلینسٹک فلسفی اب آگے 5 مزید فلسفیز میں تقسیم ہوتی ہے: سینکس، اسٹوئکس، اسکیپٹکس، ایپیکیورینز اور نیو پلیٹونسٹ. 323 to 146 BC کا جو دور تھا وہ ہیلنزم کا ٹائم تھا. یہ وہ دور تھا جب الیگزینڈر دا گریٹ کی ڈیتھ ہوئی اور روم کی شروعات ہوئی. الیگزینڈر کی وفات سے روم کی شروعات تک کا دور، اور اس دور میں گریس سے نکل کر پرشیا اور انڈیا کو فتح کیا اور ایک بڑی ایمپائر بن گئی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گریکس پرشیا اور انڈیا جائیں گے تو وہ اپنی کچھ چیزیں، اپنے آئیڈیاز اور کلچر کو وہاں لے کر جائیں گے. اور صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی چیزوں کو وہاں لے کے جائیں گے، بلکہ وہ وہاں سے بھی کچھ لے کر آئیں گے. تو چھوٹی ریاستیں ختم ہو کر ایک بڑی ایمپائر بن گئی، جہاں پہ بہت سارے ریلیجنز تھے، بہت ساری ایتھنیسٹیز تھیں، لینگویجز تھیں، کلچرز تھے، ریسز تھیں. پھر کیا ہوا کہ جب اتنی ساری لینگویجز ہوں گی، ایتھنیسٹیز اور ریلیجن، تو ان کا انفلوئنس گریک فلسفی میں بھی آنا شروع ہو گیا. اور گریک فلسفی کا انڈین فلسفی میں، پرشین فلسفی میں اور ایسٹرن ریلیجنز اور مسٹسزم یہ آپس میں مرج ہونا شروع ہو گئی، مکسچر بن گیا. ایمپائر بنانے کا نقصان یہ ہوا کہ جو چھوٹی سٹی سٹیٹس تھیں وہ ڈیزالو ہو گئیں. شہری ریاستوں کے کلچر اور ثقافت سے مختلف انڈیویجولز کی حیثیت کم ہو گئی. نئی ثقافتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور پرانی جو ثقافتیں تھیں چھوٹے جو شہروں میں تھیں وہ ختم ہو رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل کیاس تھا. ہر قوت اقتدار کے لیے لڑ رہی تھی، کیونکہ جب ایک بڑی ریاست ہوگی تو اس میں ایک انسان کی اہمیت کم ہو جائے گی، اسی انسان کی اہمیت ایک چھوٹی ریاست میں زیادہ ہوگی. اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا the world has grown old. سوکریٹس جب لکھ رہا تھا تو دنیا جوان تھی اور اب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے. And it was a time of pessimism. گریکس اس وقت پلیٹو اور ایرسٹوٹل کو فراموش کر چکے تھے، اور اس دور میں کیونکہ ہر شخص کو اپنی اہمیت یا حیثیت کو پانے کی خواہش تھی، تو اس لیے اس کا فلسفی کی طرف دھیان کم تھا اور ان کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بہت کم ہو چکا تھا. اور یہ بھی وجہ تھی کہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل نے سٹی سٹیٹس کے بارے میں لکھا تھا. سائنسز کو ایرسٹوٹل وغیرہ یہ سمجھتے تھے کہ سائنسز صرف تھیوریٹیکل ہیں اور ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، مگر اب انفرادی خوشی اور سیلف سفیشنسی اور کنٹرول فلسفے کا مقصد تھا. سرچ فار ہیپینس، یہ تھا فلسفے کا مقصد. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا. پلیٹو نے اپنی اکیڈمی بنائی تھی، لیکن جب پلیٹو کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اکیڈمی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی.
اولڈ اکیڈمی اینڈ نیو اکیڈمی. جو اولڈ اکیڈمی کے لوگ تھے they were influenced or inspired by unwritten and technical works of Plato. اور جو نیو اکیڈمی کے لوگ تھے they were inspired by Socratic dialogues. اولڈ اکیڈمی والے کیا مانتے تھے کہ جیسا کہ پوری دنیا کے پیچھے کچھ میتھمیٹیکل ریلیشنز ہیں جو کہ سب کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور جو اسکیپٹیکل اسکول آف فلاسفی کے لوگ تھے ان کا اپنا کوئی نقطہ نظر یا فلاسفی نہیں تھی، لیکن دوسروں کے نقطۂ نظر یا کسی اور کے جو فلاسافیکل آئیڈیاز ہیں وہ ان کے اوپر سوال اٹھاتے تھے، اس کو کویسچن کرتے تھے، اس کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے. اور ان کا پرپز یہ ہوتا تھا کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کسی سالڈ پروف کے ساتھ کی جائے، یعنی اس کا کوئی ایویڈنس دیا جائے. And they were impressed by saying of Socrates that doubt is the origin of truth. اسی لیے ہر چیز کو کویسچن کرو، ہر چیز پر سوال اٹھاؤ. یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے سچائی حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے ٹروتھ تک پہنچنا ہے، though it is a difficult task، اور انسان کے پاس ابھی وہ سچائی آئی نہیں ہے، لیکن ہمیں سوال جواب کرتے رہنا چاہیے. اور جب ہم ان سوال اور جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو اس ڈائلیکٹ کے ذریعے ہم گریجولی سچائی کے قریب ہوتے جائیں گے. وچ ایٹیٹیوڈ کمز فرام اسکیپٹکس. ایز اے سائنٹسٹ اف سم ون ایکسیپٹس کہ اس کے سامنے کوئی بھی تھیوری اگر پیش کی گئی ہے تو وہ کتنی بھی کنونسنگ یا امیزنگ کیوں نہ لگے، لیکن ہمیشہ اس کی بنیاد تک ضرور پہنچنا چاہیے، اس کے ثبوت کو دیکھنا چاہیے، اس کے بیہائنڈ ریزن کو دیکھنا چاہیے، ریشنلسٹک ہونا چاہیے، لاجک ڈھونڈنی چاہیے اور اس کو کویسچن کرنا چاہیے. تو یہ آئیڈیاز تھے الغزالی کے. He was a skeptic and he was against the semi-Hellenistic ideas. یعنی کہ وہ بہت کلیئر تھے اپنے مائنڈ میں کہ فلسفے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اور کس طرح آپ اپنی زندگی گزاریں اور اس کے مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں. ریشنلسٹک مسلم رینیسنس. ہی واز اے ریوائیور. کیوں یہ کہا گیا ہے ان کو؟ کیونکہ انہوں نے جو فلسفہ تھا اس کے انٹلیکچوئل پرسیپشن کو پیچھے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیومن ایکسپیرئنس زیادہ اہم ہے، اور عقل کی بنیاد پر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو گاڈ کی ریولیشن ہے، جو قرآن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کیا جائے. اور اگر کوئی فلسفہ ہے یا کوئی تھیوری ہے تو اس کی بنیاد بھی یہی ہونی چاہیے، یعنی ریالٹی ہونی چاہیے. سو ہی واز ریشنل ان تھنکنگ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں that he combated paganistic trends of his day. As he was a skeptic, تو انہوں نے کہا کہ پرسنل ایکسپیرئنس زیادہ اہم ہے and experience of those from history who he found trustworthy. یعنی ماضی سے اگر کچھ مثالیں لی جا سکتی ہیں تو وہ ریئل ہیومن لائف کے ایکسپیرینسز ہیں، یعنی کہ جو ماضی میں بادشاہ گزر چکے ہیں یا وہ لوگ جن کے اوپر وہ ٹرسٹ کرتے تھے، وہ جن کے اوپر ان کا فیتھ تھا، ان کو مانتے ہوئے ان کی زندگی سے کچھ مثالیں لی جا سکتی ہیں اپنی تھیوری کو واضح کرنے کے لیے یا اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. جو بھی آپ اب کام کریں اس میں اس کو انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کچھ پروفٹس اور سینٹس اینڈ سیونٹس جنہوں نے اچھا کام کیا ماضی میں، جن کے اوپر ان کو یقین تھا. تو یعنی کہ جو سچ ہے، جو سچائی ہے، اس کا سورس انٹلیکچوئل پرسیپشن یا صرف ہم عقل کی بنا پر نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں ریالٹی کی، اس کے لیے حقیقت کی ضرورت ہے. اور وہ ایکسپیرینسز ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ ہمیں وہ پروفٹس کی زندگیوں سے اور جو اچھا کام کر کے گزر چکے ہیں ان کی زندگیوں سے مل رہے ہیں. ہم صرف کچھ امیجن کر کے اس کو سچ نہیں کہہ سکتے.
سچ کی تلاش کے لیے ہمیں سوال جواب بھی کرتے رہنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کی ضرورت ہوگی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم رسولوں کی مثالیں لے سکتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کی مثالیں لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بزرگوں کی مثالیں لے سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہوں گی وہ ریئل لائف میں ایگزسٹ کرتی ہوں گی، وہ صرف انٹلیکچوئل پرسیپشن کی بیس پر نہیں ہوں گی۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم سوچیں کہ جیسے پلیٹو یا ایرسٹوٹل جو فلاسفرز تھے، انہوں نے جو بھی اپنی آئیڈیاز یا تھیوریز پیش کیں ان میں انٹلیکچوئل پرسیپشن تھی، ان میں ریالٹی ہمیں کم نظر آتی ہے، اور اسی لیے وہ پریکٹیکلی اپلیکیبل بھی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنی سوچ سے، انٹلیکچوئل پرسیپشن سے کیا۔ انہوں نے ہیومن یا پرسنل ایکسپیرئنس کو نگلیکٹ کیا، یا اس کو اپنی فلسفے میں انکارپوریٹ نہیں کیا، اتنی اہمیت نہیں دی۔ اب ہم دیکھیں گے الغزالی کی پولیٹیکل تھیوری اینڈ پریکٹس کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ الغزالی کے لیے سب سے زیادہ اہم ریولیوشن ہے اور پروفٹ ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ورلڈلی لائف ٹیمپریری ہے، ہم اس دنیا میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے ہیں اور یہ زندگی عارضی ہے، اینڈ ریئل لائف بگنز آفٹر ڈیتھ۔ اب اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو کیا مطلب بنتا ہے کہ ہم نے جو بھی تیاری کرنی ہے وہ ریئل لائف کے لیے کرنی ہے، اس زندگی کو گزارنا ہے اچھے طریقے سے، لیکن اس کے رزلٹ جو کہ ہمیں ریئل لائف یا ہیئر آفٹر میں ملنا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس رکھنا ہے، بیکاز ریئل لائف بگنز آفٹر ڈیتھ۔ تو اس دنیا میں ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ہم ریئل لائف میں ہیون چاہتے ہیں۔ اب ورلڈلی لائف چونکہ ٹیمپریری ہے، اور اس ٹیمپریری لائف میں ہمیں کیا چاہیے؟ اس زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں چاہیے، اور ان ضروری چیزوں میں سے ایک ضروری چیز پالیٹکس بھی ہے۔ پالیٹکس اینڈ ایتھکس آر کلوزلی allied۔ الغزالی کے مطابق پالیٹکس اور ایتھکس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ ضروری چیز ہے جس کے بغیر انسان اس دنیا کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور پالیٹکس ہی وہ سائنس ہے جو انسان کو which leads to good of a man۔ بے شک ہم اس دنیا میں تھوڑی ٹائم کے لیے آئے ہیں، یہ ورلڈلی لائف ٹیمپریری ہے، لیکن اس ورلڈلی لائف کو گزارنے کے لیے کچھ نیسسری ایڈجنکٹس کی ضرورت ہے، اینڈ اس میں ایک ہے پالیٹکس، اور پالیٹکس اور ایتھکس آپس میں کلوزلی ریلیٹڈ ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خوش رہے، اس دنیا میں امن و امان سے رہے، اور اس دنیا میں اس طریقے سے رہے کہ اس کو آخرت میں جو اس کی ریئل لائف ہوگی وہاں پہ بھی خوشی ملے، تو اس کے لیے اس کو ان چیزوں کو اور ان اصولوں کو ماننا ہوگا، یعنی کہ پالیٹکس اور ایتھکس کو اپنی لائف میں شامل کرنا ہوگا۔ ایک رول آف کنڈکٹ ہوگا جس کو فالو کرنا ہوگا اس دنیا میں، جو اس کو ہیئر آفٹر میں جنت تک لے جائے۔ یہ چیزیں انسان کو وہ مینز آف ڈیولپمنٹ فراہم کرتی ہیں جن سے انسان اس دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے فوکس کر سکتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا، یا وہ چیزیں اس کی زندگی سے دور ہوں گی، تو اس کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنا تو مشکل ہوگا ہی، لیکن وہ اپنی آخرت کی تیاری بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ اف دیر ول بی پولیٹیکل انریسٹ، اگر کسی ایسی جگہ پر کوئی شخص رہتا ہو جہاں پر پولیٹیکل انریسٹ ہو اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر نہ ہو، تو اس وقت ہر وقت اس شخص کو اپنی جان، اپنے مال اور اپنی انسیکیورٹی میں ہی وہ اس کے غم میں مبتلا رہے گا۔
there will be no peace of mind to serve Allah. جب تک اس کے پاس وہ انسیکیورٹی رہے گی تو وہ اس کے غم میں مبتلا رہ کر اپنی آخرت سے بھی غافل ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے اللہ کے کنیکشن کو اسٹرانگ نہیں کر پائے گا، اور اپنے اور اللہ کے کنیکشن کو اسٹرانگ نہ کر کے وہ ہیئر آفٹر میں بھی جو اس کی ریئل لائف ہے اس میں جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو الغزالی کے مطابق پالیٹکس ہی وہ چیز ہے اس ورلڈلی لائف میں which when allied with ethics leads a man towards Allah، یعنی وہ انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی خوشی حاصل کر سکے، اور اس میں خوشی کے ذریعے وہ اللہ سے اپنا کنیکشن اتنا مضبوط کرے کہ وہ آخرت کی زندگی کے لیے بھی اس دنیا میں تیاری کرے اور اپنی ریئل لائف میں جنت پا سکے۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے الغزالی نے کہا کہ اس دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس ایکشن کی یوٹیلیٹی یا اس ایکشن کا فائدہ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، ہمیں اس کا پورا فائدہ نہیں ملتا۔ کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، لمیٹڈ یوٹیلیٹی ہے اس دنیا میں ہر ایکشن کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ پورا ریوارڈ نہیں مل رہا، اور جو ملے گا وہ ہمیں ہیئر آفٹر میں بھی ملے گا۔ تو بے شک ہم نے اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان کو چیک کریں، ان کو ہم بالکل ختم تو نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کو ماڈریٹ کر سکتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں ہیپی مینز آف کنڈکٹ کی ضرورت ہے۔ اور ہم کیا کریں گے کہ اپوسٹل آف اسلام کی زندگی سے دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ اے مین شوڈ ناٹ لیو آف ہز ورلڈ نور شوڈ ہی انٹائرلی کرب ہز ورلڈلی ڈیزائرز، کہ انسان یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنی ساری خواہشات کو بالکل مار دے، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جنگلوں میں نکل جانا نہیں ہے، یہ ہیومن نیچر کو سمجھتے ہوئے ایک ریلیجن ہے جس میں پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، آپ نے زندگی گزارنی کس طرح سے ہے وہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو ماڈریٹ کرنا ہے اپنی ساری چیزوں کو، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم ریئل آبجیکٹ آف ایوری تھنگ کو سمجھیں، ہم یہ جانیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یا ہمارا جو بھی ایکشن ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور یہ بھی سمجھیں کہ اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے تو اس دنیا میں اس کی یوٹیلیٹی لمیٹڈ ہے، اس کا ہمیں جو فل ریوارڈ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ تو کسی بھی چیز کی اصل کو جاننا، ریئل آبجیکٹ کو جاننا کسی بھی کام کے بہت ضروری ہے۔ انسان بہت بار اپنی خواہشات سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، انسان کو بہت بار اپنی خواہشات اوور پاور کرنے لگ جاتی ہیں، تو اس صورت میں انسان یہ سوچے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ایکشنز ہم کر رہے ہیں دے ہیو اے لمیٹڈ یوٹیلیٹی، اور جو بھی کام ہم کریں گے اس کا ریئل آبجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ریئل آبجیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے اور آخرت میں اس کا ریوارڈ ملنا ہے جو بھی ہم ایکشن اس دنیا میں کریں گے، نہ صرف یہاں پہ بلکہ آخرت میں بھی، اور جو ریئل لائف ہے وچ از لائف آف ہیئر آفٹر، اس کے لیے انسان کو اپنی تیاری اس دنیا میں کرنی ہے اور اس کے لیے کرنا ہے جو بھی ایکشن کرنا ہے اس دنیا میں۔ تو دس از دا ریئل آبجیکٹ آف ایوری تھنگ۔ In the next part of the video, we will discuss idea of state given by Al-Ghazali and how he has divided different departments in a state, as well as qualities of ruler described by him. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.